نے کیا بیان کیا؟ زنا کی سزا سخت ہے نا، تو اس کے ثبوت کے لیے قرآن نے معیار بہت اونچا کر دیا ہے. تو توہین رسالت کی سزا اگر قتل ہے، اس کے ثبوت کے لیے بھی معیار کیا ہوگا؟ بہت اونچا ہوگا. ہر شک کا فائدہ مجرم کو ہوگا. جہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو، دیکھو زنا میں کیا ہے، 4 آدمی گواہی دیں گے عدالت میں جا کے. کتنے گواہی دیں گے؟ 4. فقہا نے بیان کیا جہاں بھی جج کو ذرا سا تردد ہوا نا کہ کچھ گڑبڑ ہے، فوراً سزا کیا ہوگی؟ ساقط. شک کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا؟ مجرم کو. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، اس نے زنا کیا تھا مگر سزا نہیں ملی، معیار گواہ اس معیار کے نہیں تھے، تو یہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن آپ نے معیار گرا دیا اور اس کی وجہ سے کوئی بے گناہ پہ زنا کی تہمت لگ کے اس کو سزا دے دی، یہ بہت خطرناک ہے. تو دنیا کا اصول ہے، اسلام کا بھی اصول ہے، جرم ثابت ہونے میں اگر ذرا بھی تردد ہو تو اس تردد کا فائدہ کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ مجرم کو. جرم ثابت کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، سزا کو ٹالنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ثابت ہونے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب فقہا نے کیا بیان کیا؟ کیونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے، تو 4 مرد ہوں گے، اس میں عورت کی گواہی بولو نہیں چلے گی، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا امکان ہے، تھوڑا سا امکان. کیونکہ خواتین کی عادت ہے کہ جب کسی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں سب سے بڑا حربہ ان کے پاس فحش الزام لگانا ہوتا ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، کہ جب مسئلہ ہوگا نا فوراً میرا میاں، کیونکہ اس الزام کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ہے، یہ گھر کے حالات زیادہ جانتی. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسا کرتی ہیں، اور جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کبھی بھی نہیں انہوں نے ایسا کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فحش الزام لگانے کے معاملے میں مردوں میں کی بجائے عورت میں یہ الزام کا ریشو زیادہ ہے. یعنی مرد بھی فحش جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں، مگر عورتوں میں یہ والے الزام لگانے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. جب بدنام کرنا ہوگا یہ بندہ ایسا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اس میں بعض دفعہ صحیح بھی الزام ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ غلط الزام بھی ہوتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورت کو بیعت کیا کرتے تھے تو آپ ان سے یہ ایگریمنٹ لیتے کہ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کسی پر کبھی زندگی بھر فحش الزام نہیں لگاؤ گی. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہاں شریعت نے مجرم کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اس پہ سزا ٹلے، یہاں شریعت نے کہا کہ مرد گواہی دے گا تو مانا جائے گا، عورت کی گواہی یہاں معتبر نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے عورت سچ بول رہی ہو، لیکن معیار کو اونچا کرنے کے لیے اسلام نے کیا قانون بنایا کہ مرد گواہی دے گا. دیکھو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کو کھوپڑی میں بٹھاؤ کہ سزاؤں کے معاملے میں اسلام کا معیار کتنا سخت ہے اور ہمارا معیار کتنا ہلکا ہے. تو ہم اس ہلکے معیار کو عشق مصطفیٰ قرار دیتے ہیں. تو یہ قرآن و سنت سے آگے نکلنے کی کوشش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پولیس کا کیس ہے میرے بھائی، ایسے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ بہت اونچا معیار کرو اگر سزا سخت ہوگی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم توہین رسالت یا اس کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے. اور ایسے ایسے نعرے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا، وہ میں نعرے بتاؤں تو پھر ایسا نہ ہو کوئی کسی خاص تنظیم پہ جا کے فٹ کرتے کہ یہ نعرے تو یہ لوگ لگا رہے تھے، تو خامخواہ کی دشمنیاں. نعرے ہی غلط ہیں، جو نعرے ایجاد کیے گئے ہیں نا وہ نعرے ہی کیا ہیں؟ وہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ 4 گواہ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے. فقہا پھر آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جتنا ممکن ہو حد کو ساقط کرو، یعنی جب تک پورا ثبوت نہ ہو جائے. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے پھر اجتہاد کیا اسی حدیث کی روشنی میں کہ 4 گواہوں کو بلایا جائے گا. جب وہ گواہی دیں گے ان کے جرح ہوگی کہ یہ صحیح بھی ہیں، ایسا تو نہیں ان کا کہ اس سے کوئی دشمنی چل رہی ہو، قرضہ نہ دے رہے ہو، اس پہ اس وجہ سے الزام لگا دیا. تو اس کو کہتے ہیں جرح. عدالت جرح کرے گی، صحیح طرح سے پرکھے گی کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے.
پھر جرح کرنے کے بعد جب عدالت کو یقین ہو جائے گا یہ 2 نمبر لوگ بھی نہیں ہیں, جھوٹے بھی نہیں ہیں, ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو, کوئی سالے والے ہوں وغیرہ وغیرہ, تو پھر عدالت کیا حکم دے گی کہ رجم کی سزا میں حکم دیا جائے گا سب سے پہلے سزا پتھر آپ نے پھینکنے ہیں. جو گواہ ہے نا ان کو کہا جائے گا سب سے پہلا پتھر کس نے مارنا ہے, آپ نے مارنا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی چور ہوگا نا تو یہاں ان کے ہاتھ کانپ اٹھیں گے سزا دیتے ہوئے کہ یار ہم بے گناہ کو مار رہے ہیں. اگر وہاں یہ رک گئے کہ نہیں جی ہم نہیں, تو یہ اس کی علامت ہوگی, ایک شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ کیا کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. اس کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا, مجرم کو پہنچایا جائے. اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو ابھی میں بیان کروں گا تو پورا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. اصل مقصد اسلام کا فلسفہ سمجھانا ہے کہ جہاں سزا سخت ہوگی اس کے ثبوت کے لیے معیار بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا. اس میں آپ جذباتی پن پہ آ گئے نا اگر کہ اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا, اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا, یہ تو توہین کا مرتکب تھا تو عدالت نے بری کر دیا. آپ اگر عدالت کو کہتے ہو نا یہ عدالتیں 2 نمبر ہیں, تو قوم کو بھی آپ 1 نمبر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس پر مقدمہ ڈالا وہ واقعی مجرم ہے بھی یا نہیں ہے, ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہتا ہے والذین یرمون ازواجہم, ہاں قرآن کہہ رہا ہے اگر فإن لم یأتوا بالشہداء, اگر یہ 4 گواہ نہ لے کر آ سکیں, فجلدوہم 80 جلدہ, تو جنہوں نے گواہی دی ہے الٹا ان کو 80 کوڑے مارو. 2 آدمی چلے گئے عدالت میں گواہی دینے, 3 آدمی چلے گئے کہ اس نے زنا کیا ہے, 4تھا نہیں لا سکے وہ, تو قرآن کیا کہتا ہے الٹا ان کو کیا کرو, 80 کوڑے مارو. کہ جب تمہارے پاس گواہی کا نصاب ہی نہیں تھا تو تمہیں خام میں کسی پہ الزام لگانے کی بولو ضرورت کیا تھی. مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا معذرت کے ساتھ بھئی آپ ہیں نہیں, آپ نے کہہ دیا یہ چور ہے. یہ کرتے ہیں لوگ نا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کہہ رہے ہیں ثبوت تو نہیں ہے میرے پاس لیکن مجھے پتہ ہے یہ چور ہے. بھائی جب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تمہیں پھینکنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھے بیٹھے ایک بات, خام ایک شرری چھوڑ دی نا معاشرے میں فساد. اب آپ قسمیں اٹھا رہے ہو, اللہ کی قسم مجھے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ چور ہے. ہم کہیں گے بھائی جتنا اس کے چور ہونے کا امکان ہے اتنا ہی آپ کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے. آپ کو اگر یقین بھی ہے آپ جانو آپ کا اللہ سے معاملہ ہے. پبلک میں وہی بات کی جائے گی جس کا آپ کے پاس ثبوت ہوگا, کیونکہ یہ معاشرے میں فسادی ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے ایک شرری چھوڑ دی ایک معاشرے میں, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اگرچہ آپ برحق ہیں, اگرچہ آپ صحیح ہیں, لیکن اسلام آپ کو صحیح ہونے کے باوجود بھی فسادی کہتا ہے اور جھوٹا کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, گواہ نہیں ہے, تم بات کر کیوں رہے ہو. اب دیکھو 4 آدمی گواہ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سزا ملے گی, 4 سے کم میں اس کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں اس کو مل رہی تو اس کا سوائے ایک آدمی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کا اور تمہاری کوئی نیت نہیں ہے. تو شریعت میں حکم یہ ہے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے, نہ کہ گناہ سے پردہ اٹھایا جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج کوئی کہیں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی خفیہ ویڈیو لیک ہوتی ہے, کیسے مزے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, نہیں کرتے, کرتے کہ نہیں کرتے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جائز کام ہے شریعت میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, اسلام گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا, نمایاں کرنے کا, اس کے گناہ کو ایکسپوز کرنے کا حکم دیتا ہے یا گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے؟ تو جب پردہ ڈالنے کا حکم دے رہا ہے تو کسی کی خفیہ ویڈیو لیک کر کے یوٹیوب فیس بک کی زینت بنانا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ لوگوں کی خفیہ ویڈیوز ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, جس کی ویڈیو ہے اس کو تو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, ویڈیو چھپ کے بنانے والے کو کوئی ایک حرف بھی نہیں کہہ رہا ہوتا, حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں, وہ پکڑا گیا دیکھو, لوگ کہہ رہے ہو دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو. بھائی اس کی حرکتیں یقیناً بری ہیں, اس کی حرکتیں خدا کی قسم اس سے زیادہ بری ہیں جس نے بند کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا. میرے سامنے کیس آیا,
ایک صاحب کو کسی سے دشمنی ہو گئی, پیسوں کا کوئی لین دین, کوئی مسئلہ, تو اس نے اس کے کمرے میں چپکے سے کیمرہ لگوا دیا. وہ بندہ کوئی فحاشی وغیرہ کرتا تھا, لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے, چھپ کے, کھلے عام نہیں. اب اس نے اس کے کہیں نا کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوا دیا تاکہ اس کو پکڑ لے کہ دیکھو اس کی لڑکیوں سے کیا ہے ناجائز. وہ کہیں چلی گئی ہوگی کوئی لڑکی وڑکی, کوئی فاحشہ, اور پکڑ لیا اس کو, ٹریس کر دیا. اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یہ تیری ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا. جو مجرم تھا وہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا یار میں ٹھیک ہے گنہگار آدمی ہوں, لیکن اس بندے نے, اور وہ بندہ بھی مذہبی تھا جس نے یہ کام کیا ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی تو مجرم ہے, میں تجھے اپریشیٹ نہیں کرتا, تو لڑکیوں سے زنا کر رہا ہے, لیکن خدا کی قسم جس بے شرم انسان نے یہ کیمرہ لگایا ہے نا, لکھوا لو مجھ سے کہ قیامت کے دن شاید اللہ تجھے معاف کر دے, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. اس لیے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں ایسا گھسو. کیونکہ دیکھو انسان جب اللہ کے ساتھ اللہ کے یعنی گناہ کرتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے, 100 بار توبہ کرے گا, توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. قرآن کہتے ہیں آدم سے خطا ہوئی, توبہ کی, بالکل اللہ نے ویسا ہی مقرب بنا لیا جیسے خطا سے پہلے تھے. لیکن جب آپ کا گناہ لوگوں کے سامنے آ گیا, آپ 100 بار اللہ سے, ایک بار اللہ سے توبہ کرو معاف کر دے گا, اب 100 بار بھی توبہ کرو اللہ معاف کرے گا, پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اور ایسا ذلیل انسان اپنی اولاد کی نظر میں, بیوی کی نظر میں, رشتہ داروں کی, سب کیا اس کی کوئی عزت رہ جائے گی گھر کے اندر؟ کتنی بڑی سزا دے دی آپ نے اس کو. یہ کام ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ بھی ہو رہا ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم بندے کو نا بتانا چاہتے تھے 2 نمبر ہے 1 نمبر نہیں, اس لیے ہم نے ایکسپوز کر دیا اس کو. تو خوب سمجھ لو, جو چھپ کے تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, شریعت میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, اس کے گناہ کی اس ستاری کی چادر کھینچنے کی اجازت آپ کو بولو نہیں ہے. بعض خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا, پہلے اس کو سیٹنگ کر کے پھنسائیں گے, سیٹنگ کر کے پھنسا کے خفیہ کیمرے لگا دیے, پھر قابل اعتراض حرکتوں کو کیا کر دیا لیک کے, یہ دیکھو یہ بندہ کیا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے. تو لوگ, وہ بندہ ہے 2 نمبر, میں اس کو نہیں کہہ رہا, لیکن میرے بھائی جتنے جوتے اس بندے کو پڑنے چاہیے نا, اس سے ڈبل جوتے اس عورت کو پڑنے چاہیے, اس سے ڈبل جوتے کس کو پڑنے چاہیے, اس عورت کو. تو یہ فلسفہ ہے جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر 4 گواہ نہیں لے کر آئے فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان کو کتنے کوڑے مارو, 80 کوڑے. ایک سزا تو 80 کوڑے کی, اور دوسری سزا کیا ہے, ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا, اور آج کے بعد ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی, ہمیشہ کے لیے کالعدم, کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کو چور قرار دینے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے, اس کو ملک کا صدر اور پراپر طریقے سے وزیر اعظم بنا دیا. گواہی تو بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے ملک میں, پراپر طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. الحمدللہ اب دوبارہ بننے کے چانسز اللہ نے چاہا تو ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, اور حج 7 لاکھ سے دوبارہ کس پہ آ جائے گا, 2.5 لاکھ. اور اگر یاد رکھو سستائی ہو گئی نا تو اور بیڑا غرق ہونے والا ہے, اس کی علامت ہے, کیونکہ یہ نیچرل سستائی نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ لو, اگر سستائی ہو گئی تو یہ اور خطرناک ہے, کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ اس طرح سے سستائی ہوگی کہ پھر دبا کے پیسہ لے کے کھلا دیں گے اور ہماری نسلوں کو عذاب میں ڈال دیں گے, پھر بالکل گروی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں امریکہ سیدھا, پاکستان سیدھا امریکہ کے حوالے کر دو, کالونی بنا دو. غلامی سے بہتر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو مان لو نا. آپ نہیں آ رہی سمجھ میں رہنے دو, پھر وہ سارا ٹاپک ہی ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا, پھر اللہ نے فرمایا, اس میں اور حکام ہیں وہ بہت لمبے ہو جائیں گے, جلدی جو موٹے موٹے حکام ہیں میں بیان کر کے وہ آگے چلتے ہیں ہم. اچھا, قرآن میں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی. سورہ نساء میں یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں, ابھی بھی نازل ہوئی نا, اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں کہ جب بھی کہیں کوئی کسی پر زنا ثابت ہوگا تو اس کے لیے 4 گواہوں کا انتظام کرو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی, کسی کو کا مشاہدہ نہیں تھا, کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ایک فتنہ معاشرے میں پھیلا دیا, اور بعض معصوم صحابہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے.
تو قرآن میں پھر نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کا اعلان کیا. اس کو واقعہ اف کہتے ہیں. اف کہتے ہیں جھوٹ کو, یعنی ایک جھوٹ کا واقعہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی. قرآن نے 2 عورتوں کی پاک دامنی بیان کی, ایک حضرت مریم کی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری پاک دامنی بیان کرے گا, لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو. اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ اگر حضرت عائشہ کو کوئی بدبخت معاذ اللہ نقل کفر فاحشہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن کی کے پورے 2 رکوع ہیں جن کا وہ انکار کر رہا ہے. اور بعض بدبخت آج ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضرت عائشہ پر تہمت بھی لگاتے ہیں. تو اور قرآن نے یہ کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. اس میں قرآن نے اشارہ دے دیا کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے یہ اللہ کی سلیکشن سے ہوا ہے. حدیث میں آتا بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ کو بتایا کہ جبریل تمہاری تصویر لے کر خواب میں آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ تمہارا نکاح ان سے ہوگا, ان سے تمہارا نکاح ہوگا. تو یہ پیشکش حضرت ابو بکر کی طرف سے تھی, خوب سمجھ لیں. نبی نے اس خواب کے بعد خود نکاح کا پیغام نہیں دیا کہ اے حضرت ابو بکر سے کہا ہو کہ دیکھو مجھے خواب میں یہ دکھائی تمہاری بیٹی دکھائی گئی ہے کہ ان سے میرا نکاح ہوگا. نہیں, یہ خواب آپ نے محفوظ رکھا. حضرت ابو بکر نے جب نکاح کیا تو اس کے بعد نبی نے امی عائشہ کو بتایا ہے کہ مجھے خواب میں یہ خوشخبری سنائی جا چکی تھی. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے سلیکشن کسی معاذ اللہ نقل کفر فاحشہ عورت کی نہیں ہو سکتی. اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی, دونوں پر عذاب آیا, تو اس کا مطلب پیغمبر کی زوجہ بھی معاذ اللہ کوئی کافر عورت بھی ہو سکتی ہے. تو خوب سمجھ لو, کافر ہونا الگ بات ہے, فاحشہ ہونا الگ بات ہے. بیوی کا کافر ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے, یہ بے عزتی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کی بیوی 2 نمبر ہو یہ آپ کے لیے بے عزتی کا مقام ہے. اس عیب سے اللہ پیغمبروں کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ نسب میں خلل ہو جائے گا نا. ارے بھائی آپ کی وائف غیر مسلم ہے, غیر مسلم عیسائی یہودی ہوتی ہیں, شریعت نے مسلمان مرد کو اجازت دی نا شادی کرنے کی. بھائی اسلام میں جائز ہے کہ آپ کی بیوی یہودی بھی ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو یہودی ہو جائے. پہلے سے کوئی یہودی ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ کیا ہے, کافر ہے. عیسائی ہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ کیا ہے, کافر ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, یہ عیب نہیں ہے. بہت سے صحابہ نے, بہت سے تو نہیں, بعض صحابہ نے کی ہے عیسائی عورتوں سے بھی, یہودی عورتوں سے بھی. حضرت حذیفہ نے جب ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تو حضرت عمر نے حکم دیا اس کو طلاق دو. انہوں نے کہا حرام ہے تو طلاق دوں, حرام نہیں ہے تو کیوں دوں طلاق بھائی میں. انہوں نے کہا مجھے حرام ہونے کا نہیں, مجھے ڈر ہے فاحشہ نہ ہو. تو انہوں نے بھی اس بیس پہ ناپسند کیا کہ کہیں فاحشہ نہ ہو. جائز نکاح فاحشہ عورت سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ عیب کس کے لیے ہے, مرد کے لیے. اور اللہ پیغمبروں کو عیب سے محفوظ رکھتے ہیں, ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ توہین ہے نا, اس لیے کہ آپ کی وائف ہے اور ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق, بچوں کا کیا پتہ چلے گا, پتہ نہیں کس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. نسب میں خلل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفا, کیا مطلب, آدم سے لے کے آج تک میرے نکاح میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یعنی پیغمبروں کا نسب اللہ محفوظ رکھتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے باپ دادوں میں معاذ اللہ کوئی ولد الزنا ہو, کیونکہ آگے پھر نسب کیا ہو گیا, خراب. تو نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر تھی, فاحشہ نہیں تھی, کیونکہ آگے اگر فاحشہ ہوتی تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام سام اور یافس, ان کے نسب میں شک ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ان کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. پھر آگے ان کی نسل میں شک, پھر تو ہم سارے کیا ہو جاتے, ارے ہم سارے مشکوک ہو جاتے نا. ہم سب کے نسب میں, کیونکہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور پیغمبروں کے نسب میں تو بالکل بے غبار نسب ہوتا ہے پیغمبروں کا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی مگر معاذ اللہ زانیہ اور بدکار نہیں تھی. تو اس لیے قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین, یہ جو ناپاک عورتیں ہیں نا, فاحشہ عورتیں, اللہ پیغمبر کے لیے فاحشہ کی سلیکشن
نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا، کسی نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ منافقین یہ پھیلا رہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب جانتے تھے حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ کی سوکنوں نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ ایسی ہیں ہی نہیں، یہ اس طرح کی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ لولا اذ سمعتموہ، کہ تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک دامن اور سیدھی سادھی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ نے غافلات کا لفظ استعمال کیا، سیدھی سادھی عورتیں جن کو ان بے حیائی کے چکروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ عورت کا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہونا ایک خوبی ہے، کیونکہ یہاں قرآن اس کے غافل ہونے کو ایک خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہے، ڈیڑھ ہوشیار ہونا یہ خوبی نہیں ہے۔